عرصہ ہوا یہ جینا بھی کیا جینا ہے والی مردہ دلی کی زد میں آ چکا ہوں۔ ٹی وی دیکھنے کا عادی کبھی بھی نہیں رہا۔ جوانی میں کرکٹ کے میچوں پر ریڈیو کے ذریعے انگریزی میں ہوا رواں تبصرہ اپنے محلے کے تھڑوں پر بیٹھے لوگوں کے لیے پنجابی میں بیان کر دیا کرتا تھا۔ اس کھیل کا دیوانہ مگر کبھی نہیں رہا۔ اخبارات پڑھنے کی علت اگرچہ اب بھی لاحق ہے۔ تازہ ترین کے لیے سوشل میڈیا سے بھی مسلسل رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر جب متعارف ہوئے تھے تو مجھے بہت پسند آئے تھے۔ ان دونوں کو بہت چاؤ سے استعمال کیا۔ اب وہاں جو ٹرینڈ نظر آتے ہیں وہ مگر سر چکرا دیتے ہیں، اور حال ہی میں ہماری ایک محنتی ساتھی آسماں شیرازی کو جس انداز میں حکومت کے جنونی مداحین نے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا، اس نے جی کو مزید اداس و پریشان کر دیا ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے اب فقط کتابیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس ضمن میں اپنی ایک سنجیدہ ساتھی عارفہ نور کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اب کی بار اس نے کسی کتاب کا ذکر کرنے کے بجائے اسے خرید کر مجھے تحفے میں دی ہے۔ اس کی دی کتاب کا نام ہے دی افغانستان پیپرز۔ دستاویزات افغانستان اس کا آسان ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اسے مشہور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی کریگ وٹلاک نے بہت محنت سے لکھا ہے۔ اتوار کی شام اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دریں اثنا تازہ ترین جاننے کے لیے فون پر ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے ہوئے یاد آیا کہ طویل وقفے کے بعد پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے مابین T20 کا ایک میچ بھی ہونا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے ہوئے اس فارمیٹ کے میچ کو پاکستان نے غالباً بھارت سے کبھی جیتا نہیں۔ مجھے یہ بھی خبر رہی تھی کہ ان دنوں پاکستانی ٹیم کا کپتان اور دیگر اہم کھلاڑی کون ہیں۔ بے نیاز رہنے کا لہذا فیصلہ کر لیا۔ بے نیازی اس وقت مزید جائز محسوس ہوئی جب ٹویٹر کے ذریعے خبر ملی کہ پاکستان نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ جبلی طور پر میں نے اس فیصلے کو احمقانہ تصور کیا۔ مخالف ٹیم کے دیے ٹارگٹ کا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے کرکٹر اکثر بوکھلا جاتے ہیں۔ فرض کر لیا کہ اب کے بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ میچ شروع ہوتے ہی لیکن ٹویٹر کے ذریعے خبر ملی کہ ہمارے ایک باؤلر نے بھارت کے اوپننگ بلے باز کو 0 پر آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی کتاب کو ایک طرف رکھ کر ٹی وی لگا لیا۔ کئی برسوں کے بعد میں نے T20 کے ایک میچ کو اس کے اختتام تک دیکھا ہے۔ جی کو اس کی وجہ سے ملال نہیں بلکہ بہت مان اور اطمینان محسوس ہوا۔ پاکستان کے نسبتاً نوجوان اور کم تجربہ کار کھلاڑی اس میچ کے آغاز سے اختتام تک ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک بہترین حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے نہایت اعتماد سے فتح کی جانب گامزن رہے۔ T20 کے میچوں میں اکثر چھچھورا پن بھی نظر آتا ہے۔ اتوار کی شام مگر پاکستانی ٹیم نے بھارت کا مقابلہ کرتے ہوئے کرکٹ کو اس انداز میں کھیلا جسے کسی زمانے میں نام نہاد جنٹل مینوں کے لیے مختص تصور کیا جاتا تھا۔ میچ کا آغاز ہوتے ہی شاہین آفریدی نے بھارت کے تجربہ کار کھلاڑی کو میدان سے باہر بھیج دیا۔ دیگر بالروں نے بھی نپی تلی مہارت سے حواس باختہ ہوئی مخالف ٹیم کو مسلسل دباؤ میں رکھا۔ اپنی باری لیتے ہوئے پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے دوسرے اوپنر رضوان کے ساتھ مل کر تاریخ بھی بنا دی۔ کسی بھی وکٹ کے نقصان کے بغیر بھارتی ٹیم کا دیا ہدف نہایت سکون اور اعتماد سے حاصل کر لیا۔ اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے پاکستان میں ان دنوں جو مایوسی اور ہیجان پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان کے نسبتاً جوان کھلاڑیوں نے اتوار کی شام ان سے ہمیں چند گھنٹوں کے لیے آزاد کر دیا۔ ٹویٹر پر عموماً ایک دوسرے کے غیر مہذب زبان میں لتے لینے والے کئی نام یکجا ہو کر پاکستانی ٹیم کی داد و تحسین میں مصروف رہے۔ اتوار کے روز ہمارے کھلاڑیوں کی محنت، لگن اور یکسوئی سے حاصل ہوئی جیت نے نیوزی لینڈ اور برطانیہ کو بھی شرمندہ ہونے کو مجبور کر دیا ہوگا، جنہوں نے حال ہی میں عین آخری لمحات میں پاکستان کے ساتھ ہمارے ملک میں
سیکیورٹی کو بہانہ بناتے ہوئے کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ سچی بات یہ بھی ہے کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے نہایت وقار سے اپنی ہار کو تسلیم کیا، ہمارے کپتان اور رضوان کو گلے لگا کر شاباش دی۔ بھارتی شائقین کی بے پناہ اکثریت مگر ایسے وقار کا مظاہرہ نہ کر پائی۔ مودی سرکار نے ہندوتوا کے نام پر جو تعصب بھارتیوں کے دلوں میں انتہائی وحشت سے جاگزین کیا ہے، اس کا بدترین مظاہرہ اتوار کی شام دیکھنے کو ملا۔ میچ ہارنے کا سارا الزام شامی نام کے بالر پر لگا دیا گیا۔ اس کا بنیادی گناہ مگر شامی کی مذہبی شناخت تھی، کھیل کا انداز نہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا پر حاوی متعصب افراد کی بے پناہ اکثریت کو یہ شکوہ بھی رہا کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی فتح کے جشن کیوں منائے جا رہے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے کالج کے ہاسٹل میں نمایاں ہوئے مناظر بھی وائرل ہوئے۔ وہاں مقیم کشمیری طلباء بھی پاکستانی ٹیم کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ یہ مناظر دکھاتے ہوئے سوشل میڈیا کو در حقیقت ان طلباء کو سبق سکھانے کے لیے متعصب اذہان کو اکسایا جا رہا تھا۔ کرکٹ جیسا کھیل مجھے اس کی وجہ سے مذہبی جنون و تقسیم کا کامل غلام محسوس ہوا اور میں اپنی خوشی بھلا کر اس کے بارے میں نہایت فکر مندی سے سوچنے کو مجبور ہو گیا۔